السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ میرے پاکستان بھائیوں، الیکشن کے رزلٹوں کے بعد 2 دن کے وقفے کے بعد میں آج ویڈیو کر رہا ہوں۔ عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسمبلی کی بڑی واضح اکثریت حاصل کر لی تھی۔ 175 سے 80 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار جیت رہے تھے، لیکن پرانی روایت کے مطابق جن حلقوں کو کوئی اختیار نہیں ہے حکومت کار میں مداخلت کا، انہوں نے پھر اپنی قوت کا استعمال کیا اور 82 سیٹیں تحریک انصاف کی مسلم لیگ نون اور دوسروں کی جھولی میں ڈال دیں۔ 15 MQM کو دے دیں اور 55 سیٹیں کم از کم 55 سے 57 نون لیگ کو دے دیں۔ یہ عوام کے ووٹ کی کھلی توہین ہے، یہ عوام کی کھلی اذیت ہے، عوام کی یعنی کہ عزت نفس کو مکمل طور پر مجروح کیا ہے۔ عمران خان کی اس الیکشن نے یہ ثابت کر دیا ہے اور وہ پرانی روایتیں توڑ دی ہیں کہ پہلے الیکٹیبل کی سیاست ہوتی تھی، لیکن اب الیکٹیبلز کی سیاست نہیں ہے۔ اب سیاست صرف اسی کی ہوگی جس کے پاس عمران خان کا سگنل ہوگا، عمران خان کا سائن ہوگا، عمران خان کی سپورٹ ہوگی۔ کیوں؟ یہ اللہ کی غیبی مدد ہے اس شخص کے ساتھ جس نے کالا کالا رسول اللہ کا علم بلند کیا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا کیس بڑے عالمی فورم پہ اٹھایا۔ اس کو آپ کیسے ہرا سکتے ہیں؟ جو خود نہ ہارے اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ یہ اس کا ایک ایسا قول ہے جس سے سارے مخالفین ڈرتے ہیں۔ آج وہی بندر بانٹ PDM کی شروع ہو گئی ہے کہ تم 3 سال حکومت کرو، میں 2 سال حکومت کرتا ہوں، تم پہلے وزیر اعظم آ جاؤ، میں بعد میں وزیر اعظم آتا ہوں۔ وہی خیالی پلاؤ، وہی خیالی کھچڑی، وہی امریکہ کی غلامی، وہی برطانیہ کی غلامی اور وہی اسٹیبلشمنٹ کی غلامی کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ MQM کو تو شرم آتی نہیں، وہ اپنے ہارے ہوئے حلقوں میں ان کو جتوایا گیا دھکے سے، لیکن انشاءاللہ جیت ہمیشہ انصاف کی اور سچ کی ہوتی ہے۔ پنجاب کے عوام اور کراچی کی عوام کا جو مینڈیٹ ہے اس کو مکمل طور پہ چرایا گیا۔ یہ ہر شخص کو عیاں ہے کہ کس نے چرایا۔ کیا وہ ادارہ اپنی نیک نیتی سے اپنی کریڈیبلٹی بڑھا رہا ہے یا گھٹا رہا ہے؟ میرے خیال میں یہ ادارہ اپنی 100 میں سے 90% کریڈیبلٹی گھٹا رہا ہے۔ اس ادارے نے خود اپنے اوپر یہ الزام لگوا لیا ہے کہ ہم جس طرف چاہیں حالات کو موڑ دیں، حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے۔ ایک دن قبر میں بھی جانا ہے، ایک دن اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ کیا وہ آپ لوگ بھول گئے ہو؟ یہ 3 سال کی، 6 سال کی، 9 سال کی ایکسٹینشن مل جائے گی، کسی نہ کسی کو بھی مل جائے گی، میاں نواز شریف کو مل جائے گی یا آرمی چیف کو مل جائے گی یا DGI کو مل جائے گی، کسی کو بھی ایکسٹینشن مل جائے گی۔ آخر جانا تو قبر میں ہے نا۔ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنا ہونا ہے، اپنے اللہ کا سامنا ہونا ہے، منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دینا ہے۔ اگر ہم اسی غلیظ ضمیر کے ساتھ مر گئے، اسی غلط عقیدے کے ساتھ مر گئے، اسی دھاندلی زدہ ذہنیت کے ساتھ مر گئے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم نے ان غریب عوام کے ووٹوں کا ذرا تقدس کا خیال نہیں رکھا، جو 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، جن کو بنیادی سہولت میسر نہیں ہے، جن کے بچے تعلیم نہیں حاصل کر سکتے، جن کے بچے صحت میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں، جن کے بچے مالی مشکلات کا شکار ہوتے ہوئے دکانوں پہ، آٹو موبائل دکانوں پہ، چھوٹی چھوٹی فیکٹریوں میں کام کرنے پر مجبور ہیں۔ حالانکہ حکومت کا تو یہی نعرہ ہے کہ 18 سال سے کم عمر کے افراد کو بھرتی نہیں کیا جاتا، لیکن یہ جبری مشقت ہو رہی ہے، آج بھی ہو رہی ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان کو ایک بنانا ریپبلک بنایا ہوا ہے۔ کیا پاکستان نے ترقی نہیں کرنی؟ کیا اس کی قسمت میں ترقی نہیں ہے؟ کیوں امریکہ کی غلامی کرتے ہو؟ وہ امریکہ تو چاہتا ہے نہیں کہ پاکستان ترقی کرے۔ پاکستان کا GDP جو عمران خان 6% پہ چھوڑ گیا تو پھر دوبارہ 1% پہ 1.5% پہ آ گیا۔ اگر وہ ہوتا 5 سال میں کم از کم 20 سے 25% GDP ہو جانا تھا، اور سٹاک ایکسچینج ایک دم نیچے کریش کر گئی۔ یہ ساری اس چیز کی نشانیاں ہیں کہ آنے والے مستقبل میں بہت ہی انسرٹن کنڈیشن ڈیولپ ہونے والی ہے۔ عوام کا پارا ہائی نہ ہونے دو، اگر عوام کا پارا ہائی ہو گیا تو پھر کوئی نہیں روک سکے گا۔ یہ میں آپ لوگوں کو بڑی ایمانداری سے بتا رہا ہوں۔ نیچے کی سطح پر آپ لوگوں نے بالکل کریڈیبلٹی کھو دی ہے۔ 90% عوام جو ٹیکس دیتی ہے، یہ 10% لوگ اس کے اوپر حکمرانی کے خواب دیکھ رہے ہیں اور اس پر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی حکمرانی تھوڑا ہوتی ہے۔ یہ جمہوریت کی تعریف تھوڑا ہے۔ جمہوریت کی تعریف ہم نے تو یہی سنی ہے کہ عوام کی حکومت عوام کے ذریعے حاصل کی جائے اور عوام پر کی جائے۔ یہ تو عوام کے ذریعے ووٹ تو ڈلوا لیے جاتے ہیں، لیکن ان کے حق رائے دہی کا احترام نہیں کیا جاتا، اور مسلسل یہی 75 سالوں سے یہی کام کیا جا رہا ہے۔
تو پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ پاکستان کی ترقی اس صدارتی نظام میں ہے، امیر المومنین والے نظام میں ہے، خلافت راشدہ والے نظام میں ہے۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد اسی نظام کی طرف پلٹیں گے تو پاکستان ترقی کرے گا۔ یہ سود کے سسٹم پہ IMF کے جکڑ بند میں یہ پاکستان نہیں چل سکتا، یہ پاکستان قرضوں پر نہیں چل سکتا، زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ ایک دن ساری کی ساری معیشت اس کی کولیپس کر جائے گی، کیونکہ سود کا نظام ہے، یہ سود پر قرضہ لیا جا رہا ہے۔ سود کی نحوستیں ہمارے دلوں پر پڑی ہوئی ہیں، ہمارے دماغوں پر پڑی ہوئی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسٹاک ایکسچینج کو بڑا اٹھا دیا، ہم نے ڈالر کو بڑا مینٹین کر لیا۔ یہ اللہ کا عذاب کے منتظر ہے۔ کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ 2005 والا زلزلہ پھر آ جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا سیلاب آ جائے جس سے ساری معیشت کا بیڑا غرق ہو جائے؟ تو پھر ایمانداری کو فروغ دیں، اس ایماندار لیڈر کو رہا کریں۔ میں جوڈیشری سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اللہ پاک نے بڑے اعلیٰ منصب پہ بٹھایا ہے، لیکن آپ اس میں 99.9% ڈنڈی مار رہے ہیں۔ آپ پتہ نہیں کس کے کہنے پر فیصلے دے رہے ہیں۔ اگر ایسے ہی فیصلے دیتے رہے تو پاکستان کے عوام، غریب عوام کہاں جائیں گے؟ ان لوگوں کو بھی چھوڑ دیں، ان لوگوں کو بھی NRO دے دیں، اس عوام کو بھی ایک NRO دے دیں تاکہ یہ آسانی سے اپنی زندگی بسر کر سکے۔ ان کا کون خیال کرے گا؟ میاں نواز شریف کے بس کی بات نہیں ہے ملک چلانا، زرداری کے بس کی بات نہیں ہے ملک چلانا۔ یہ ضمیروں کے سوداگر ہیں، انہوں نے سوداگری کی ہے اور سوداگری کرتے رہیں گے اور ایسے ہی حکومتیں کرتے رہیں گے، اپنے بچوں کو پروموٹ کرتے رہیں گے۔ کیا پاکستان کے یہ طاقتور حلقے اس بات کے منتظر ہیں کہ اسی فیملی لمیٹڈ پارٹیوں کو سپورٹ کیا جائے، انہیں کی چمچہ گیری کی جائے، انہیں کی آشیرواد لی جائے صرف چند دن کے عہدے کے خاطر؟ میری ربابی اختیار سے گزارش ہے، پلیز اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ تحریک انصاف کی 180 سے 82 سیٹیں بنتی تھیں، ان کی 82-83 سیٹیں ان کو واپس دی جائیں۔ RO کو دوبارہ ہدایت دی جائے کہ فارم 45 کے مطابق رزلٹ کا اناؤنس کرے، اور جو بعد میں ٹھپے لگے ہیں ان کو بھی یعنی کہ رد کیا جائے، ان کی بھی آئیڈینٹیفیکیشن ہونی چاہیے، بایو میٹرک ان کی یعنی کہ تحقیق ہونی چاہیے کہ کتنے بعد میں ٹھپے لگا کر ووٹ کو مینٹین کیا گیا اور کتنے ایسے ووٹوں کو ڈبل مور لگا کے ضائع کیا گیا، تاکہ جو امیدوار جیتنے والا ہے تحریک انصاف کا نامینیٹڈ امیدوار جو جیت رہا ہے اس کو کس طریقے سے ہرایا جائے۔ یہ انتہائی زیادتی کی گئی ہے، اس زیادتی کا بدلہ انشاءاللہ اللہ کی طرف سے آ کر رہے گا۔ ظالموں کو ظلم کب تک رہے گا؟ انشاءاللہ اس ظلم نے ایک دن ختم ہونا ہے، حق نے ایک دم اوپر آنا ہے۔ تو میں تمام پاکستان کے ووٹروں کو جنہوں نے PTI کے نامزد کردہ امیدواروں کو ووٹ دیا ہے ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ لوگوں نے پاکستان میں انقلاب کی ابتدا رکھ دی ہے، انشاءاللہ انقلاب آ کر رہے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دوبارہ آئے گا، انشاءاللہ مدینہ کی ریاست قائم ہوگی اور پاکستانیوں کو وہ سستا انصاف ملے گا انشاءاللہ ان کی گھروں کی دہلیز پر، جس میں علماء اکرام کی، مفتی حضرات کی، حفاظ کی قدر ہوگی۔ ان تینوں طبقوں کو اتنا محروم رکھا گیا ہے پچھلے 75 سالوں میں، انشاءاللہ ان کی سپرمیسی میں سپریم کورٹ بنے گی، ان کی سپرمیسی میں ہائی کورٹ بنے گی، ان کی سپرمیسی میں پنچایت سسٹم ہوگا۔ ہر گاؤں کا امام انشاءاللہ اس قدر اس قابل ہوگا کہ وہ اپنے گاؤں کے فیصلے خود کر سکے اپنی شورا کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ ہم دعا گو اللہ رب العزت سے، یا اللہ ہمیں خلافت راشدہ کا دور ہماری زندگیوں میں دکھا، یا اللہ ہمیں حضرت عمر فاروق کا دور ہماری زندگیوں میں دکھا، یا اللہ یہاں یتیم مسکین جتنے بھی ہیں یا اللہ ہمیں جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں ان کو زکوٰۃ پہنچانے والا ایسا نظام وضع فرما، یا اللہ جس سے غریب کی غربت بھی دور ہو جائے، اس کی مفلس سے بھی دور ہو جائے، اس کی خودداری بھی برقرار رہے۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا۔ آئندہ انشاءاللہ مزدوروں کے حقوق کی جنگ جہاں سے شروع کی تھی وہیں سے دوبارہ شروع کروں گا اور مزدوروں کے حقوق کی آواز بلند کروں گا انشاءاللہ۔ میں اپنے چند ولاگ میں پیٹرول پمپ مینجمنٹ پر میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا کہ پیٹرول پمپ مالکان کیسے غریب آدمی کا خون چوس رہے ہیں، کس طریقے سے اس کو زندگی اذیت بنائی ہوئی ہے، کس طریقے سے اس کو 2 نمبری پر مجبور کیا جاتا ہے، کس طریقے سے وہ اس کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ کرپشن کرے، وہ اپنے کسٹمر سے دھوکہ کرے۔ لیکن یہ سب دھوکہ جتنے بھی پمپ مالکان ہیں پیمائش میں کمی سے کر رہے ہیں، اس کا عذاب ان پر ان کا اللہ کا آ کر رہے گا، ان کی زندگیوں میں بھی آئے گا، ان کی اولادوں کی زندگیوں میں بھی آئے گا، اور آنے والے قبر کی زندگی میں بھی ان پہ عذاب آئے گا۔ جو پیمائش میں کمی کر کے عام غریب مزدور کو جو پیٹرول بیچتے ہیں وہ انتہائی یعنی کہ شرمناک پہلو ہے۔ ایز اے مسلم ہم سب کو شرم آنی چاہیے کہ فرمایا کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، اور جس نے پیمائش میں ناپ تول میں کمی کی تو اس کا کیا حال ہوگا۔ تو اس بارے میں ذرا غور کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔